کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کے پاس نہ کوئی شاہی ڈھال تھی اور نہ ہی کوئی وزنی تلوار، لیکن جب وہ صحراؤں میں نکلتا تو جنگل کے بادشاہ یعنی خوفناک شیر اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہی ایک معمولی چرواہا جو یروشلم کی پہاڑیوں میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، ایک دن پوری دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بنے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں سخت لوہے کو موم کی طرح نرم کر کے اپنی مرضی کے اوزار بنا لے؟ پیارے ناظرین، یروشلم کے شور سے در و جنوب کی سمت تقریباً 10 میل کے فاصلے پر بیت الرحم کی پرسکون وادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں کی فضا میں مٹی کی خوشبو اور ریوڑوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی وجہ سے عیسیٰ نامی ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں وہاں ہوتے تو ایک ایسے لڑکے کو دیکھتے جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، رنگت سفید اور سرخی مائل تھی اور آنکھوں میں گہرائی ایسی جیسے کوئی بڑا راز چھپا ہو۔ وہ قد میں زیادہ بلند نہ تھے، مگر شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کا انداز گفتگو نہایت نرم اور دلکش تھا۔ وہ دن بھر دھوپ اور سائے میں جنگلوں میں گزارتے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سادہ سا عصا، ایک چمڑے کی تھیلی اور ایک گھچپن ہوتی تھی۔ وہ عام لڑکا نہ تھا۔ وہ جنگل میں شیروں کے کان پکڑ کر ان پر سوار ہو جاتے اور وہ درندہ جس سے لوگ کانپتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پالتو جانور کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ تھا، جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک ویران راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی۔ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، مجھے اٹھا لو، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حیرت سے اسے دیکھا، جھکے اور اسے اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا، میں موسیٰ کا پتھر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت کی حیرت ابھی ختم نہ ہوتی کہ ایک تیسرا پتھر پکارا، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے تم جالوت کو قتل کرو گے، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ ایک نوجوان کے سامنے پتھر بول رہے تھے اور اسے ایک ایسی جنگ کی خبر دے رہے تھے جس سے پورا ملک خوف زدہ تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ ایک جابر سردار جالوت کے قبضے میں تھا، جو اتنا طاقتور تھا کہ نبی اسرائیل اسے دیکھ کر ہی گھبرا جاتے۔ وہ جابر سردار بنی اسرائیل کا دشمن تھا اور اس نے طالوت کے لشکر کو منتشر کر دیا تھا۔ بادشاہ طالوت نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص جالوت کا سر لا کر دے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس دیوی ہیکل دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جب یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا تو انہیں وہ پتھر یاد آ گیا جو انہوں نے اپنی تھیلی میں رکھے تھے۔ ان کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا۔ وہ سیدھے اعلان کرنے والے کے پاس گئے اور کہا کہ میں جالوت کو قتل کروں گا۔ لوگ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ ایک کمزور سا نوجوان، نہ اس کے پاس کوئی زور نہ تلوار، وہ اس خطرناک جالوت سے کیسے لڑے گا؟ یہ خبر جلدی بادشاہ طالوت تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے اس روشن چہرے والے نوجوان کو دیکھا تو انہیں یقین نہ آیا۔ انہیں لگا شاید یہ لڑکا نادان ہے، مگر میدان جنگ سج چکا تھا۔ جی ہاں، سج چکا تھا۔ ایک طرف جالوت کا لشکر تھا جو لوہے کے لباس میں ملبوس تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے چند خوفزدہ سپاہی کھڑے تھے
جالوت نے کہکا لگایا اور بلند آواز میں پکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اس کی آواز میں غرور تھا۔ اسی لمحے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے سادہ عصا اور ان 3 پتھروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ جالوت نے انہیں دیکھا اور تمسخرے سے ہنس پڑا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نوجوان کے پاس وہ پتھر موجود ہیں جس کے ذریعے اس کا انجام لکھا جا چکا ہے۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام سکون کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور دوسرے ہاتھ میں گھوپچن۔ جب وہ جالوت کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ کیا تم ایک کتے کو مارنے آئے ہو؟ جی ہاں، جو تمہارے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور وہ پتھر نکالا جس نے آواز دی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بازو کو تیزی سے گھمایا اور پتھر کو پھینکا۔ وہ پتھر ہوا کو جیتا ہوا سیدھا جالوت کے ماتھے پر جا لگا، عین اسی جگہ جہاں اس کے خود میں معمولی سی دراڑ تھی۔ ایک زوردار آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ عظیم الحبشہ جسم زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی، جسم تڑپا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت سب مٹی میں مل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا لشکر ہوش کھو بیٹھا۔ بنی اسرائیل نے نعرہ بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یوں ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر یوں آیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اسی ایک واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غم نامی سے نکال کر بادشاہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کر دی گئی اور شہزادی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اب وہ ایک چرواہا سے بادشاہ بن چکے تھے، مگر ان کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پہلے کی طرح عاجزی اختیار کیے رکھتے، لیکن اب ان کے کاندھوں پر پوری قوم کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ محل کی زندگی بظاہر پرسکون تھی، مگر قدرت انہیں ایک اور بڑی آزمائش کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابشالوم رکھا گیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور وہبا تھا اور جسمانی طور پر مضبوط بھی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسے دیکھ کر خوش ہوتے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہی بیٹا ایک دن ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ یہ کتاب حکمت، حمد اور اللہ کی محبت کا ایک مجموعہ تھی جو مختلف حصوں کی صورت میں ان پر نازل ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی نہایت خوبصورت اور دلکش آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تو فضا کا رنگ بدل جاتا۔ ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ جنگل کے درندے بھی خاموش ہو کر ان کے گرد جمع ہو جاتے، اپنے شکار کو بھول جاتے، اور پرندے اپنی پرواز روک کر ہوا میں ٹھہر جاتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی پاکی بیان کریں تو پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی اور فضا تسبیح سے بھر جاتی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے تو وہاں سبزہ اگاتا، اور ان کی تڑپ اور آب و آؤ کی گرمی سے وہیں سبزہ خشک ہو جاتا تھا۔ ان کی زندگی اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس روحانی ماحول کے برعکس محل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ابوالشوم کے دل میں آہستہ آہستہ اقتدار کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی کھلی دشمنی تو نہ رکھتا تھا، مگر اسے تخت و تاج کی طلب لگ چکی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتا، ان کی باتیں سنتا اور ان کی ہمدردی حاصل کرتا، اور ایسا ظاہر کرتا جیسے وہی سب کا سب سے بڑا خیر خواہ ہو۔ وہ دریا میں آنے والے لوگوں کو راستے میں روک لیتا اور کہتا کہ کاش میں تمہارے حاکم ہوتا تو تمہیں انصاف دیتا۔
اس طرح وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اپنے باپ کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے لگا۔ وہ ایک ایسا بیٹا بن چکا تھا جو اپنے ہی باپ کی سلطنت کو بنیادوں کو کمزور کر رہا تھا۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں ان سازشوں کی خبر بھی نہ تھی۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، رات کا کچھ حصہ آرام کرتے اور باقی حصہ اللہ کے حضور سجدے میں گزارتے۔ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے، مگر ان کے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم بہترین بندے ہوتے اگر اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے اور بیت المال پر بوجھ نہ بنتے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کیسے محنت کر کے اپنا رزق حاصل کریں گے جبکہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص معجزہ عطا فرمایا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے۔ اسی حکم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام شروع کر دیا۔ وہ سخت اور ٹھوس لوہے کا ٹکڑا اٹھاتے، نہ اسے آگ میں ڈالتے اور نہ ہی کسی بھٹی کی ضرورت پڑتی۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ اس دھات کو چھوتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا اور وہ اسے اپنی انگلیوں سے کھینچتے اور باریک کڑیاں بناتے، پھر ان کڑیوں کو آپس میں اس طرح جوڑتے کہ ایک مضبوط اور ہلکی ذرہ تیار ہو جاتی۔ جی ہاں، اس سے پہلے لوگ جنگ میں بھاری لوہے کی تختیاں اپنے جسم پر باندھتے تھے، جن کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سپاہی آسانی سے حرکت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار کڑیوں والی ذرہ بنائی جو ہلکی بھی تھی اور مضبوط بھی۔ کوئی تلوار یا نیزہ اسے آسانی سے نہیں چیر سکتا تھا۔ وہ روز ایک ذرہ تیار کرتے تھے اور اسے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ وہ اپنی محنت سے رزق حاصل کرنے لگے اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو سادہ غذا کھاتے اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ایک طرف وہ اپنی راتیں عبادت میں اور دن محنت میں گزارتے اور دوسری طرف ان کا بیٹا ابو الشام محل کے اندر سازشوں میں مصروف تھے۔ ان کی خوبصورتی اور نرم گفتگو نے لوگوں کو اس کا گروہ بند بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں کے دل جیت رہا تھا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے باپ کے خلاف کر رہا تھا۔ جی ہاں، ابو الشام نے اپنے گرد طاقتور لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ خاص محافظ رکھتا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے۔ جب وہ باہر نکلتا تو اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہی بادشاہ ہو۔ اس کی یہ چال لوگوں پر اثر ڈال رہی تھی اور کچھ درباری بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول رہے اور انہیں ان باتوں کا مکمل اندازہ نہ ہو سکا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ان کے سامنے آ گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہوگا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں عاجزی پیدا ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ جی ہاں، مگر دوسری طرف ابشالوم کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھلے عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے لگا اور کہنے لگا کہ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور لوگوں کے مسائل سے غافل ہے۔ اسی طرح اس نے بغاوت کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن اس نے اپنی فوج کے ساتھ محل کا رخ کر دیا تاکہ تخت پر قبضہ کر سکے۔ یہ خبر پھیل گئی اور شہر میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرتے یا پھر شہر چھوڑ دیتے۔ انہوں نے خونزیری سے بچنے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے۔ ابشالوم نے تخت پر قبضہ کر لیا، مگر جلد ہی دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابشالوم کو زندہ پکڑا جائے اور اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔
جنگ کے دوران ابشالوم کا لشکر منتشر ہو گیا اور وہ بھاگنے لگا۔ رستے میں ایک درخت کی شاخوں میں اس کے بال الجھ گئے اور وہ وہیں لٹک گیا۔ سپاہیوں نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی بادشاہیت دوبارہ قائم ہو گئی اور ملک امن و بحال ہو۔ پیارے ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ عجائب سے بھرا ہوا تھا، ان کی حکومت وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ ایک ایسے حکمران تھے جو رات کے وقت عام انسان بن کر نکلتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ لوگ جواب دیتے کہ وہ نہایت انصاف کرنے والا اور اچھا حکمران ہے۔ اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ایک بستی کا تھا جس کا نام ایلا تھا، جو بحر کلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ یہ ایک خوشحال اور خوبصورت بستی تھی جہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑنے میں ماہر تھے۔ سمندر کی لہروں کے ساتھ چمکتی ہوئی مچھلیاں کنارے کے قریب آتی اور منظر دلکش ہو جاتا، مگر اس بستی کے لیے اللہ کا ایک حکم تھا کہ ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے ہوگا اور اسی دن مچھلیاں پکڑنا حرام ہوگا۔ ہفتے کے دن ایک عجیب معاملہ ہوتا تھا۔ باقی دنوں میں مچھلیاں گہرے پانی میں رہتی تھیں، مگر جیسے ہی ہفتہ آتا وہ سطح پر آ جاتی اور کنارے کے قریب تیرتی نظر آتی۔ وہ اتنی قریب ہوتی کہ آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، مگر حکم کی وجہ سے کوئی انہیں ہاتھ نہ لگاتا۔ اس آزمائش نے لوگوں کو دل میں لالچ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار انہوں نے ایک چال سوچی۔ انہوں نے کنارے پر گڑھے کھود دیے اور پانی کے رستے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں داخل ہو جائیں، پھر وہ رستے بند کر دے اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، حالانکہ وہ دھوکے میں مبتلا تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور کہا اللہ کے حکم سے کھیل نہ کرو، مگر وہ لوگ اپنی بات پر قائم رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی۔ بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خاموش تھے اور تیسرے وہ جو انہیں منع کرتے اور الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے ایک دیوار بنا دی۔ پھر ایک رات آئی جب فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ گناہ کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب لوگ جاگے تو بستی کا حال و بدل چکا تھا۔ جی ہاں، وہاں انسان نہیں تھے بلکہ بندر نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور انسانوں کی طرح بولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آوازیں جانوروں جیسی نکل رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ حالت زیادہ دیر تک نہ رہی اور چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ اسی طرح پوری بستی عبرت کا نشان بن گئی۔